الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. یہ پارہ نمبر 18 ہے، سورہ حج جو قرآن مجید کی سورت نمبر 22 ہے، اس کا آخری رکوع تلاوت کیا گیا، یعنی 10واں رکوع اور آخری رکوع ہے۔ یہ رکوع جو پڑھا گیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو ان لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ رب العزت کو چھوڑ کے دوسروں سے اپنے حاجات یا مدد طلب کرتے ہیں غیر اللہ سے، غیبی امداد۔ ان کی حقیقت کیا ہے اس کو بتایا اس میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بعد میں اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے جو ذریعہ بنایا ہے اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد ایمان والوں کو حکم دیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ تو اب اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے مخاطب ہے، ہر وہ انسان جو یہ عقیدہ رکھتا ہے، جو یہ نظریہ رکھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی اس کائنات میں کوئی غیبی طاقتیں ہیں جو ہماری مدد کر سکتی ہیں، لہذا وہ ہر مذہب میں عقیدے ہیں ایسے غیبی طور پہ، اور ان سے وہ اللہ کے حضور میں جب جاتے ہیں ان کے واسطے اور وسیلے دیتے ہیں، ان کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ہماری دعائیں سنتے ہیں اور ہمارے حالات سے واقف ہے، وہ غیبی شخصیت۔ تو اب اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے مخاطب کر کے
انہیں غور و فکر کی دعوت دیا ہے. ٹھیک ہے, اس دین جو ہے غور و فکر اصل انسان اگر غور و فکر کرنا اگر چھوڑ دے گا پھر تو اس کا تعلق انسانی مخلوق سے الگ ہو جائے گا. اللہ نے انسانوں کو ایک ایسی مخلوق بنا جو غور و فکر کرنے والی ہے. دیگر مخلوقات کے مقابلے میں غور و فکر کر کے کسی نتیجے پہنچتے ہو. انسان انسان یہ جو شرف ہے اگر اس کو کھو دے تو پھر اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا. اولئک کالانعام بل هم اضل. فرما جو عقل سے کام نہیں لیتے, جو جانور ہیں, انسان جو عقل سے کام نہیں لیتا, جو جانور, دونوں برابر ہیں. یہ فیصلہ ہے اللہ کا قرآن میں. تو یہاں پہ انسانوں کو اللہ نے طبقات پڑھ کے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اے انسانوں, ہم یہ ایک مثال بیان کر رہے ہیں تمہارے لیے, تم اسے ذرا غور سے سنو. پورا فوکس کرتے ہوئے اللہ جو تمثیل دے رہا ہے اسے ذرا غور سے سنو فرمایا, تو بات تمہاری سمجھ میں آئے. غور نہیں کرو گے, سرسری گزر جاؤ گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اسی لیے قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کے اوپر تدبر ضروری ہے, غور و فکر. سرسری طور پہ پڑھ کے رکھ دیں گے تو یہ کلام سرسری نہیں ہے, یہ بہت ہی اللہ کا کلام ہے اور اس پہ بہت تدبر یعنی غور و فکر کرنا ہے ایک ایک سینٹنس پہ قرآن کے. ہم ایک مثال بیان کر رہے ہیں, ذرا غور سے سنو. فاستمعوا لہ, وہ مثال کیا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں غیبی طاقتیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات میں غیبی طاقتیں ہیں جو ہماری مدد کر سکتے ہیں, مدد کرتے ہیں. ان کا عقیدہ ہے, انہیں کو اللہ مخاطب کر رہے ہیں, انہیں کو بڑا ذرا غور سے سنو. تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی غیبی طاقتیں ہیں, تو پھر مثال بیان کر رہے ہیں, ذرا غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ, تدعون کا پکارتے ہیں, اسی سے دعا ہے, دعا کرتے ہیں, پکارتے ہیں اللہ کے سوا. تو اب اللہ تعالیٰ پہ چیلنج کر رہے اللہ کے سوا. لن یخلقوا ذبابا, روز مرہ انسانوں کی آنکھوں کے سامنے جو چیز ہے اس کو اللہ تعالیٰ مثال میں پیش کی. وہ کیا ہے؟ مکھی. صبح سے شام تک مکھیاں دیکھتے نہیں رہتے, کہیں کھاتے ہو کچھ, کہیں دستر پہ, کہیں یہاں, کہیں وہاں, کہیں مکھی تو دکھتی رہتی ہے, روز دیکھ رہے ہیں تب صبح شام تک کہیں نہ کہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس عقیدے کے تحت کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی غیبی طاقتیں ہیں اور وہ ان کو پکارتے ہیں, تو ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. یہ بتا رہے ہیں جو مکھی ہے نا تمہاری, کیا چیز ہے اس کی مکھی, کیا حیثیت ہے اس کی, ایک حقیر چیز. ایک مکھی اس کو بھی نہیں بنا سکتے, اس کو بھی نہیں پیدا کر سکتے. کیا بتائیے آپ, کوئی ہے ایسی طاقت کائنات میں؟ اللہ کے سوا بھی کوئی, کیا ایک مکھی ہے, ایک مچھر بھی بنانے والی کوئی ہے اس چیز, جاندار؟ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. ایک نہیں, ہر مذہب میں جتنے بھی عقائد رکھتے ہیں لوگ غیبی طاقتیں ہیں نا, وہ پورے مذاہب والے مل کے اس بات کے اتفاق کر لیں, جتنی بھی غیبی طاقتیں تم مانتے ہو نا, یہ سب مل کے اس بات کے اوپر اتفاق کر لیں, ہم سب مل کے ایک بچے پیدا کریں گے. بھائی اللہ والے پورے مل بھی گئے, ایک مکھی نہیں بنا سکتے. اللہ یہ بات بتا رہے بولا بھی اجتمعوا لہ. اجماع بھی اگر ہو گیا ان کا, اس کے اوپر اتفاق بھی ہو گیا, متفق بھی ہو گئے, ٹھیک ہے ہم بنائیں گے, تو اللہ بولے نہیں بنا سکتے, ایک مکھی نہیں بنا سکتے.
چمچی بنانا تو دور کی بات، اللہ فرماتے ہیں وہی یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ من. اور مکھی کی ایک فطرت ہے، کبھی آپ دیکھے ہوں گے کہ مکھی پاک چیزوں کے اوپر بیٹھ کے پھر گندی چیز پہ بڑھ جاتی، پھر گندی چیز پہ بیٹھ کے پھر پاک چیز پہ بڑھ جاتی، اس کی فطرت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اب چونکہ غیبی طاقت ہے اور غیبی طاقتوں کے لیے یہاں پہ عبادات بھی ہوتی ہے، ان کے لیے پوجا پاٹ بھی ہوتی ہے. کیا بھائی وہاں پہ عبادات ہوتے ہیں، وہاں پہ عرس ہوتا ہے، وہاں پہ کیا کیا نہیں ہوتا. غیبی طاقتیں ہیں، وہ پورے غیب میں ہے. کہیں بھی کیا ہوا، انتقال ہو گیا، ہم کو دفن کر دیے، ہزاروں سو سال ہو گئے، غیب میں کچھ بھی نہیں ہے. اب غیبی طاقت ہو. اب عقیدہ کیا ہے ان کا؟ وہ یہ غیبی طاقت ہے، ہماری سنتی ہے، ہماری مدد کرتے ہیں. تو ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ان کے نام پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کے نام پہ قربانیاں کرتے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے مختلف قسم کے پکوان کرتے ہیں، ان کے پوجا، ان کے پاٹ کے لیے، ان کی عبادت کے لیے ان کو خاص طور پہ ڈشز بناتے ہیں، کھانے پہ رکھتے ہیں، پھر وہ پوجا کے لیے رکھتے ہیں. ہاتھ نہیں لگاتے اس تک جب تک پوجا نہیں ہو گئی. کیا اسی طرح کوئی ہمارے پاس بھی ہوتے ہیں، کوئی بھائی کوئی عید ہو رہی، برات ہو رہی ہے، عرس ہو رہا ہے، کہ جب تک پوری وہ فارمیلٹیز پورے نہیں ہوگا کوئی کھا نہیں سکتے کھانا. ایسا ہی ہے نا. یعنی حضرت آنا، فاتحہ دینا، اس کے بعد اس سے پہلے اگر چھوٹا بچہ بھی اگر کھا لیا تو مار پڑتی اس کو. پھر ابھی ٹھہر، ابھی فاتحہ ہی نہیں ہوئی اس کا بات. یہ عقیدہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ غیر اللہ کے سامنے ان کے نام پہ جو چڑھاوے چڑھ کے رکھا گیا ہے، جو غذائیں ایک سے ایک آنے، تو اللہ فرمایا کہ جو مکھی تمہارے کھانے سے پہلے اس غذا کے اوپر سے غذا کا ایک دانہ اٹھا کے لے کے بھاگتی ہے، تو وہ اتنے کمزور ہے کہ اس سے وہ کھانا بھی واپس نہیں لے سکتے جو دانہ لے کے بھاگی ہے. اتنے کمزور ہے تمہاری کیا مدد کریں گے؟ تمہارا بچہ معصوم کھا لیا تو غصہ آتا، پر مکھی لے کے اڑ کے بھاگ رہی نہ ہو. اللہ تعالیٰ جھنجھوڑا ہے یہاں پہ، ذرا غور کرو تم. ایک مکھی جو ان کے دسترخوان پہ سے، جو ان کے چراغ کے سامنے ان کے وہاں سے ایک دانہ بھی اگر لے کے وہ اڑتی ہے تو اس سے واپس نہیں لے سکتے. اس کے بعد اللہ فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی نادان اور کمزور ہے، اور جہاں پہ جا کے جن سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. دونوں کمزور ہیں. ضعف الطالب والمطلوب، دونوں جہاں پہ جا رہا اور جن سے مدد مانگ رہا ہے وہ دونوں کمزور ہیں، وہ دونوں مخلوق ہے. وہ ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی جیسی قدر کرنا تھا ویسی نہیں کر رہے تم لوگ. اور جو غیر اللہ جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، تم اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے، تم من گھڑت عقائد، حقیقت کچھ نہیں ہے، لیکن تم ان کی قدر کر رہے ہو. ان کی اتنی آؤ بھگت ہو رہی ہے، ان کے لیے کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا. اللہ کی جیسی عظمت، اللہ کی جیسی قدر کرنا نہیں کر رہے تم لوگ. اور حقیقت یہ ہے ہمارے پاس اللہ کی قدر ہی نہیں ہے، غیر اللہ کی قدر ہے. جائزہ لو ذرا. ایک وہ سجدہ ہے جو نماز میں اللہ کے لیے کرتے ہیں، بڑی مشکل سے 5 سیکنڈ کا بھی نہیں ہوتا ہو. سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر. 5 سیکنڈ بھی نہیں، 3 سیکنڈ میں. بند کرو بند کرو. ایک اللہ کے لیے سجدہ ہو رہا ہے، وہ سجدہ تو صرف رسمی ہو گیا اللہ کے لیے، اور عظمت والا سجدہ تو وہ غیروں کے لیے ہو گیا، غیر اللہ کے لیے ہو گیا.
باباؤں کے لیے ہو گیا، مزارات پہ ہو گیا، اولیاء کرام کے ہو گیا، وہ سجدہ عظمت والا ہو گیا، اور یہ سجدہ صرف اللہ کے سامنے فارمیلٹی والا، اور یہ سجدہ صرف کتنے کا ہو گیا؟ سیکنڈ، 3 4 5 سیکنڈ کا ہے۔ اور آپ کسی مزار پہ، کسی ولی کے درگاہ کے جا کے، مزار پہ جا کے جو سجدہ کر رہے ہیں، معاف رکھیے گا آدھے گھنٹے کا سجدہ ہو رہا۔ کتنے کا؟ کون سا سجدہ ہے آخر؟ اللہ سے بڑی ہستی، اللہ سے بڑی عظمت نہ کر گڑی جا رہی ہے، وہاں پہ رو رہے ہیں، وہاں پہ، اور اپنے جو بھی دکھڑے وہاں سنا رہے ان کو، وہ سمجھ رہے کہ انہوں نے سن رہے ہیں غائب میں۔ ارے بھائی جو سنتے نہیں تھے، دیکھتے نہیں تھے، تو بلکہ دفن کرے ہم لوگ لے آئے کہ سب میں ہے، اسی لیے دفن کرے نا بھائی۔ عجیب عقیدہ ہے دنیا میں، ایک جو مردہ ہے، جو میت ہے۔ دیکھیے اب آپ، ہمارے پاس موت کسے کہتے ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے۔ موت کیا معنی ہے موت کے؟ اس کو سمجھیں ہم پہلے۔ موت کے معنی کیا ہیں؟ موت کے معنی ہے انسان کے جسم سے اس کی روح کا نکل جانا، اسے کہتے ہیں موت۔ انسان کے بدن سے روح کا جدا ہو جانا۔ ملک الموت آئیں گے، آ کے روح لے کے نکل جائیں گے۔ جیسے وہ روح جسم سے نکل گئی، اب وہ کون ہے؟ وہ مردہ ہے، میت ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہاں جا کے آئے بھائی؟ موتا میں جا کے آؤ۔ نماز جنازہ کس کی پڑھی جاتی ہے؟ میت کی پڑھی جاتی ہے۔ دفنایا کسے جاتا ہے؟ مردے کو، زندہ کو نہیں۔ تو موت کے معنی انسان کی جسم سے اس کا روح کا نکل جانا، یہ موت ہو گئی۔ اب باقی کیا ہے یہاں بچا ہوا؟ لاش ہے۔ یہ کیا ہے؟ لاش، میت، ڈیڈ باڈی۔ ایک دن 2 دن میں یہ سڑنا شروع ہو جائے گی، بدبو پیدا ہو جائے گی اس میں۔ اسی لیے اس کو دفنانے کا انتظام کیا گیا اسلام میں۔ دیگر مذہب اس کو جلاتے، اس سے بہتر چلو گا۔ بہرحال ہر مذہب کے اندر ایک ہی نظریہ ہے کہ بدبو پھیلنے والی ہے، اس کو جلا دو، بدبو پھیلنے والی ہے، اس کو دفنا دو، اور کچھ نہیں۔ یہ ہے۔ اچھا، اب موت، روح جب جسم سے نکل گئی، کون نکالے؟ یہ فرشتے۔ اس کا نام بھی قرآن میں فرشتے کا ہے نا، ملک الموت۔ اور یہ روح لے کے نکل گئے۔ اب یہ روح جمع کر کرے فرشتے لے کے جا کے عالم برزخ میں جمع ہو گئے وہاں پہ۔ اب یہ روح کیا ہے؟ روح دراصل اصل انسان ہے۔ اصل انسان روح ہے، یہ جسم نہیں ہے۔ جسم تو یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، یہ ہمارا، یہ کھا کے وہ کھا کے جو ساری چیزیں مٹی سے آ رہی نا ہمیں، وہ کھا کے ہمارا جسم بنا۔ اصل انسان روح ہے، وہ لے کے نکل گیا انسان، یہی ہے اصل میں۔ اب وہ عالم برزخ میں جمع ہو گئے۔ تو اب آپ بتائیے، جب جسم میں روح ہی نہیں ہے، خالی ہڈیاں پڑے ہوئے قبر میں، وہاں جا کے ہم پکار رہے ہیں، وہاں جا کے سجدے کر رہے ہیں، وہاں جا کے مانگ رہے ہیں، یہ پورا عقیدہ
باطل کہا قرآن نے، اس کے لیے اس کی کوئی حقیقت نہیں، جس کی کوئی بنیاد نہیں. اب اس کے اوپر قصے، کہانیاں، روایات، ضعیف موضوع حدیث کیا گھڑ کے چھوڑے ہوئے ہیں، قبرستان فلاں فلاں فلاں. عالم برزخ، اصل انسان وہاں ہے. فرعون کا ذکر قرآن میں کیا ہے کہ فرعون کی جو موت ہوئی تو اس کے اصل فرعون تو چلے گیا عالم برزخ میں. اس کو روزانہ اللہ فرماتے ہیں ہم دوزخ کے آگ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ڈیلی وہاں. تو بات یہ سمجھیے یہاں پہ شرک کے لیے جو بات کہی گئی ہے کہ خاص طور پہ اللہ نے جو بات فرمائی کہ یہ سمجھتے ہیں کہ غیبی طاقتیں، یہی ہے سارا ہر مذہب میں جو بگاڑ ہے نا وہ یہی ہے. اس کو اللہ قرآن میں فرمایا کوئی غیبی ایسی طاقت نہیں ہے، اگر ہے تو تم جن کو پکار رہی تو پورے مل کے ایک مکھی کو پیدا کر کے بتا دو. کوئی چیز ہے تو ہونا نا، پیش تو کرو. اللہ فرمایا قرآن میں ایک مقام پہ فرمایا ارونی ماذا خلق من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل او اثارۃ من قبل ان کنتم صادقین. سورہ الحق میں بات فرمائی گئی. بھائی جن لوگوں کو تم پکار رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی وہ کس چیز، کوئی نہ کوئی آئٹم پیدا کرے کیا، انہوں کوئی چیز بنائے کیا تو لاؤ میرے سامنے. جیسے اللہ کہتا میں آسمان بنایا ہوں، میں زمین بنایا ہوں، میں چاند بنایا ہوں، میں سورج بنایا ہوں، یہ درخت، یہ ستارے، یہ سمندر ہے، اللہ پیش کر رہا نا. اسی طرح غیر اللہ کو جو تم پکار رہے ہو آخر وہ کس کو پیدا کرے، کوئی ایک چیز تو لاؤ. ایتونی بھی کتاب من قبل، یا کوئی کتاب میں ان کا کوئی ذکر ہے کیا کوئی چیز پیدا کرے تھے یہ لوگ؟ آثار قدیمہ میں کوئی چیز ہے ایسا جو پیدا کرے تھے جب ان کی پیدا کی ہوئی چیز ہے؟ ہاں آج دنیا سائنس ٹیکنالوجی جب آثار قدیمہ کھدائی میں کوئی چیز نکلتی تو وہ زمانے کی بنائی ہوئی چیزیں کچھ نکلتی ہے نا بھائی، جب وہ زمانے میں بھی یہ تھے بول کے. اسی طرح کوئی تمہارے غیر اللہ کوئی ہے کیا کوئی چیز پیدا کرے تھے وہ تو بنا بتاؤ کوئی. ایتونی بھی کتاب ھذا او اثارۃ من علم، یہ آثار قدیمہ علمی طور پہ بتاؤ ہمیں اگر تم سچے ہو. یہ سب صرف باتیں چل رہی ہیں، باپ دادا کے قصے اور کہانیاں. ہر مذہب کی بنیاد باپ دادا کے قصوں پہ ہے، حقائق پہ نہیں. ایسا انہوں کرتے تھے انہوں کر رہے ہوئے. قرآن نے بات کہی سورہ یوسف میں ہے، سورہ نجم میں ہے، سورہ ہود میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں پہ کہ تم اللہ کے سوا جن کو پکار رہے ہو چھوڑ کے، ما تعبدون من دون اللہ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، تم جن کی بھی پوجا پاٹ کر رہے ہو، جن کی نظر و نیاز کر رہے ہو، فلاں فلاں جو بھی تمہارے عقیدے ہیں یہ تم اور تمہارے باپ دادا کے نام رکھے ہوئے بس اور کچھ نہیں ہے. ان انتم الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے لیے کوئی لاجک و دلیل رکھی نہیں کائنات کے اندر، صرف نام بس ختم. باپ دادا کے نام رکھے ہوئے تمہارے بس وہی نام چل رہے ہیں بس پورے دیوی دیوتاؤں کے نام. اسی طرح بہت سارے ہر مذہب میں ہیں. تو قرآن نے اس بات کو جڑ و بنیاد سے اکھاڑ کے پھینک دیا. اس کائنات میں کوئی ایسی شے، کوئی ایسی طاقت نہیں ہے غیبی جو تمہاری مدد کر سکے. بتا دیا ہے اس کو. دیکھیے یہاں بات ہے قرآن میں بہت سارے مقامات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جیسے آپ دیکھیں گے ہم سورہ نحل میں ایک آیت آتی ہے وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، یہ بات فرمایا وہاں پہ جن کو تم پکار رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، کسی چیز کے خالق نہیں ہے وہ، کسی چیز کو نہیں بنایا انہوں نے. وهم یخلقون، وہ خود پیدا کیے گئے، وہ خود مخلوق ہے، وہ خود باقی پیٹ سے ہے دنیا میں.
اموات غیر احیاء، اب یہ مر چکے ہیں، زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں ہے ان میں. دیکھا آپ نے، وہی بات ہو گئی، مر چکے مطلب وہ روح نکل گئی جسم میں سے. جب روح نکل گئی جسم میں سے، اب اس کے آنکھ بھی بیکار ہو گئے، کان بھی بیکار ہو گئے، ان کے ہر چیز بیکار ہو گئی، ختم. جب تک روح تھی اس کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو متحرک رکھا ہر چیز کے اندر حرکت. جیسے روح نکل گئی بیکار، ختم، اب علاج ہو گئی. امواتن، یہ سب مر چکے ہیں، غیر احیاء، زندگی کا کوئی رمق باقی نہیں ہے اندر. کلیئر کر جانا ہے. ان الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر، اللہ کو چھوڑ کے تم جن کو بھی پکار رہے ہو نا، مثال دے کے اللہ سمجھائے سورہ فاتر میں. ہم کھجور کھاتے ہیں نا، کھجور کھانے کے بعد گٹلی کے اوپر ایک معمولی سا جھلی آتی ہے، اتنا بھی اختیار نہیں رکھتے. یہ مثال دی اللہ قرآن میں. کیا مثال دیا؟ کھجور کھا رہی، کیونکہ عربوں کی جو عام غذا تھی نا، اور ان کے سامنے قرآن نازل ہو رہا تھا، اسی لیے اللہ نے وہی مثال دے دی وہاں میں. دیکھو ذرا، تم کھجور کھا رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، جھلی آ رہی نا، وہ بھی نہیں. اس کے بعد اللہ نے تفصیلات دی پوری. آپ سورہ فاتر پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالی وہاں پہ تفصیلات بتاتے ہوئے بڑے پیارے انداز میں بات کو سمجھائی ہے. وما يستوي الاحياء ولا الاموات، اللہ خود بول رہے ہیں، دیکھو زندہ اور مردہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. احیاء ولا الاموات ولا الظل ولا الحرور، دھوپ اور چھاؤں دونوں برابر نہیں ہو سکتے. دیکھ رہے ہیں کیسی بتا. اس کے بعد فرمایا وما يستوي الاعمى والبصير، آنکھ والا اور اندھا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. زندہ اور مردہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ تمثیلات دیتے ہوئے فرمایا سمجھانے کے لیے. پھر اس کے بعد ہی فرمایا ولا حول ولا قوة ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. اللہ فرماتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہتے ہیں تو کسی کو بھی سنا سکتے، ہماری قدرت ہے، لیکن جو قبروں میں چلے جا چکے ہیں آپ اپنی آواز ان کو سنا ہی نہیں سکتے. وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں دفن ہو چکے ہیں ان کو آپ اپنی آواز. یہ قرآن کے فیصلے ہیں، اور فیصلے بھی کیسے ہیں؟ بالکل سائنٹیفک فیصلے ہیں. عقل قبول کرتے اس بات کو. وہ بھی مردے ہیں، تو بابا مر گئے، اماں مر گئے، چھوٹے بچے تھے، کتنا روئے. اماں کو بابا کو لپٹ کے نہیں رہے، چھوٹے چھوٹے بچے کیسا روئے؟ کچھ بولے کیا؟ نہیں. اللہ کے قوانین اٹل ہے. پھر ایک ہی ذات ہے جس کو موت نہیں، وہ اللہ کی ذات ہے. قرآن نے کہا سورہ فرقان میں وتوکل علی الحی الذی لا یموت، ایسی ذات کے اوپر بھروسہ اور توکل کرو جس کو موت نہیں، جو زندہ ہے، جس کو کبھی موت نہیں. ہے وہ لا یموت، موت اس کے قریب نہیں آ سکتی، پاک. کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اور اس کی طرح کوئی نہیں. قل هو اللہ احد
अल्लाह समद, वही बात बता दी। वो अकेला है इस मामले में, जिसको मौत नहीं। वो अकेला है कि किसी बात की पेट से नहीं आया। वो अकेला है जिसको कभी ऊंघ नहीं आती, कभी नींद नहीं आती, कभी थकता नहीं, कभी सोता नहीं। वो सिर्फ अकेला है। बाकी उसको छोड़ के सबको नींद आती है, सब थकते हैं, सब सोते हैं, सब खाते हैं, सब पीते हैं। ईसाइयों में जब ईसा अलैहिस्सलाम उनकी माँ को इलाह समझा, तो ये खुदा के शरीक हैं ये, तो अल्लाह ताला एक ही बात फरमाई, खुदा के कैसा, खुदा का हिस्सा कैसा हो सकते हैं लोग। बोल के अल्लाह ताला जो चीज बोला ना वहां पे समझाने के लिए अल्फाज क्या इस्तेमाल किया, माँ और बाप के लिए, माँ और बेटे के लिए, मरियम और ईसा अलैहिस्सलाम दोनों के लिए क्या मिसाल आई सूरे माइदा में, कान आया कुलानी ताम, ये दोनों खाना खाते थे। मतलब क्या हुआ, खाना खाने वाला खुदा नहीं होता, इंसान है, मखलूक है। कान याकुलानी ताम, और अल्लाह के मुताबिक क्या फरमाया सूरह अनाम में, वहुवा युतइम वला युतअम, वो खिलाता है खाता नहीं। खाने वाला खुदा नहीं होता, खिलाने वाला खुदा होता है ना। कौन है अल्लाह? इन्नल्लाह फालिकुल हब्बी वन नवा, अल्लाह वो है जो गुठली और दाने को फाड़ के उसके अंदर से पौधा निकालता है ना। गुठली फटी, अंदर जाके वहां से एक नई जिंदगी हुई, दाना बीज फटा सड़के, उसके अंदर से अल्लाह की नई जिंदगी निकाले। वो अल्लाह है जो मुर्दे से जिंदा करता है, जिंदे से मुर्दा करता है। एक अंडा है आपके सामने, कुछ नहीं दिख रहा, इजी मेथड। वही अंडा रोजाना आमलेट डाल के खा रहे हैं आप, कभी आप सामने रख के देखिए। खैर वो तो जमाना चले गया, पहले जमाने में अंडे डाल के मुर्गी बैठती थी, बच्चे निकलते थे, तब खुदा की कुदरत दिखती है आपको। अब तो नहीं दिख रही, अब तो खाली वहां अंडा बोलते थे, आमलेट है। पहले क्या हो रहा था, देखिए बेजान है अंडा, अल्लाह पर उस बेजान में से एक जानदार को निकाल रहे हैं। अल्लाह वो है, तो अल्लाह को छोड़ के गैरों की तुमने अजमत, इज्जत, एहतराम उनका किया, जबकि वो सब कमजोर है। ज़ऊफ़त तालिब वल मतलूब, मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, अल्लाह की कदर करे ही नहीं तुम तो गैरुल्लाह की कदर कर रहे। उनके लिए तो यात्रा हो रही, यात्रा हो रही, उनके लिए तो उर्स हो रहा, उनके लिए तो संदर माली चल रही, उनके क्या क्या हो रहा, अल्लाह के लिए क्या हो रहा है। सजदा भी सही तरीके से नहीं हो रहा अल्लाह की अजमत के आगे। ज़ऊफ़त तालिब वल मतलूब, मांगने वाला भी नादान बोधा है, और जिससे मांगा जा रहा है वो भी बोधा है। मा क़दरुल्लाह का क़दरी। अब देखिए कई लोग उर्स को जाके आए कि वहां से कुछ नजराना लाए, वहां से बोले कि भाई मैं नजराना ला रहा हूँ, वैसे ये मीठी बूंदी है, फातिहा की है, वहां हजरत के पास से ऐसो है, एक बूंदी का दाना नीचे गिरा, उठा के खाते झटक के। हाँ, या बिस्मिल्लाह वाला बरकतुल्लाह बोल के दस्तर झट खा रहे, खाने के बाद में कुंडी में झटक रहे आप, और ये जिसके ऊपर गैरुल्लाह का नाम आ गया, बूंदी का दाना इतना अजमत हो गया कि आप नीचे से उठा के खा रहे, अजमत गैरुल्लाह की। वो बता, कुंडों के दावत चलते थे ना, हक बात मालूम होने के बाद नुकसान भी हुआ कुछ अपना, कुंडों के पूरे हो सब चले गए, समझे। तो चलिए बोलने का मतलब ये था, वरना
چلتے رہتے تھے یہ پوریاں وہ یار یہ بات کچھ نہ کسی بات ہوتا کیا تھا اس کنڈوں کے پوریاں کھائے. خاص اہتمام اس کا. پوریاں کھانے کے بعد کنڈوں کے موری میں ہاتھ نہیں دھو سکتے آپ. کیوں صاحب یہی تھا نا. اس کے لیے نیا کنڈا بنا کے رکھتے تھے منگا کے, اس میں ہاتھ دھونا تھا. کیوں؟ غیر اللہ کا نام لیا, ان کے نام سے عید ہوئی ہے. تو یہ تھا. یعنی آدمی شرک کے اندر شیطان اس کو یہاں تک لے کے جاتا ہے کہ خدا سے کئی گنا اس سے عقیدت پیدا ہو جاتی ہے. خدا کی عظمت اس کے سامنے میں بیکار ہو جاتی ہے غیر اللہ کی. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ درگاہوں جاتے ہیں, مزاروں کو جاتے ہیں, جانا بھی چاہیے آپ کو. کیوں جانا چاہیے آپ کو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ قبرستانوں کی زیارت کرو تاکہ تم اپنی موت یاد کرنے کے لیے وہاں پہ جاؤ. منع نہیں ہے, جائیے آپ. جبکہ اتنے بڑے بزرگ ہیں تو وہ بھی آ گئے دفن میں, تو ہماری کیا حیثیت ہے ان کے سامنے؟ ہم بھی جائیں گے دفن ہونے کے لیے. اس لیے جانا ہے, عبرت کے لیے جانا ہے. وزور القبور فإنها تذکر الموت. جاؤ قبرستانوں کی زیارت کرو تم کو قبرستان جانے سے تمہاری اپنی موت یاد آتی ہے. اسی لیے جانا ہے, منتیں مانگنے کے لیے نہیں. تو اب جو تھا قبرستان آپ جاتے ہیں, کبھی کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا قبرستان کو واپس نکلتے ہیں درگاہ سے تو الٹے پاؤں چلتے ہیں, پیٹ نہیں بتاتے. یہ عظمت ہو گئی ان کی. اللہ کا گھر ہے, کعبۃ اللہ ہے, وہاں پیٹ بھی ہو رہا, پیٹ بھی بتا رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا, لیکن یا نہیں. یہ سب کیا ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو. اللہ جو بولے نا اللہ کی جیسی قدر کرنا تھا وہ قدر نہیں ہو رہی تمہاری. غیر اللہ کی قدر جیسی ہوئی اللہ کی قدر نہیں ہوئی. ما قدر اللہ حق قدری. اس کے بعد کیا فرمایا؟ ان اللہ لقوی عزیز. یاد رکھو اللہ ہی تمام قوتوں کا مالک ہے. ان اللہ لقوی عزیز. اللہ ہی تمام قدرتوں کا مالک ہے اور وہی سب کے اوپر غالب ہے, کوئی نہیں. یہ دو بات یہاں تک آ گئی. آگے اللہ تبارک و تعالی اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کیا طریقہ اپنایا ہے؟ اللہ ہر ایک سے گفتگو نہیں کرتا. اللہ کیا کرتے ہیں؟ دو ہے, فرشتوں میں سے ایک, انسانوں میں سے ایک. یہ دونوں کو اللہ کیا کرتے ہیں؟ سلیکٹ کر لیتے ہیں اپنے پیغام کے لیے. فرشتوں میں سے جسے سلیکٹ کر لیتے ہیں اس کا نام قرآن میں آ گیا جبرائیل امین. یہ اپنا پیغام اس فرشتے کو دیتے ہیں اللہ. انسانوں میں سے جس کو اللہ سلیکٹ کر لیتے ہیں ان کو پیغمبر یعنی رسول یا نبی کہتے ہیں, جس کی آخری شکل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ, یا اس کے بعد فرمایا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ تبارک و تعالی فرشتوں میں سے چن لیتے ہیں اپنے پیغام کے لیے ایک رسول, اور انسانوں میں سے اللہ ان تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں جس کو وہی کہتے ہیں. اور یہ فرشتہ لے کے انسانوں میں سے جس کو اللہ چن لیا ہے اپنے پیغام کے لیے ان تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. پھر وہ پیغمبر اپنی امت انسانیت کو پیغام. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ اپنا پیغام پہنچانے کا, جس کا ذکر یہاں کیا. ان اللہ سمیع علیم. اور دیکھو رہا معاملہ سب کی سننے والا اور سب کو دیکھنے والا تو صرف اللہ ہی ہے. فرشتے کے اندر یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنی طور پہ وہ جا سکے. اللہ کا جب تک حکم نہیں ہوتا فرشتہ
نبی کے پاس نہیں آ سکتا. پابند ہے یہاں پہ ایک سسٹم ہے جو اللہ کا بنایا ہوا ہے. جب اللہ فرشتے کو حکم دیتے ہیں تو وہ آتے ہیں اپنے نبی کے پاس, اور اللہ ہی سب کی سننے والا اور سب کی جان سب کو دیکھنے والا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم ہر ایک کا اگلا پچھلا ریکارڈ ہم جانتے ہیں, ہم جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی انفارمیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بذات ہی خود ہر ایک کا اگلا اور پچھلا اس کا پورے کا پورا چچرا اس کا پورا ریکارڈ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ اللہ ہے. یہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور. اور یاد رکھو سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. سب کچھ ہر چیز اللہ کے پاس واپس ہونے والی ہے. دنیا میں جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں ہمارے سارے اعمال اور ہم خود اللہ کے پاس واپس جانے والے ہیں. دنیا کی ساری عدالتوں کے فیصلے وہ سب دوبارہ اللہ کی عدالت میں کھلنے والے ہیں. یہ نہیں کہ آپ یہاں کیس جیت لیے سپریم کورٹ سے آپ کامیاب ہو گئے, نہیں. یہ سب کے علاوہ ایک سپریم کورٹ ہے اللہ کی عدالت, وہاں پہ ساری فائلیں دوبارہ کھلنے والی ہیں. کیونکہ دنیا میں آپ نے کیا 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 ہے, عدالتوں کو مینج کر لیا, آپ جھوٹے گواہوں کو لا لیا, آپ کیا کیا کر کے اپنے فیصلوں کو اپنے حق میں کر لیے. آج ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں, ظلم کا اکھاڑا بن گئی ہے دنیا. یہاں عدل اور انصاف نہیں ہو رہا. لیکن ایک دن ہے اللہ کی سب سے بڑی عدالت, وہاں پہ سارے فیصلے ہونے والے ہیں, ساری فائلیں کھلنے والی, میری آپ کی, بڑے بڑے مجرموں کی, بڑے بڑے بادشاہوں کی, بڑے بڑے حاکموں کی, یہ سب کے فیصلے وہاں پہ ہونے والے ہیں. کوئی بچنے والا نہیں ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. یاد رکھو تمہارے سارے معاملات اللہ کے پاس واپس لوٹنے والے ہیں. اس دن کو سامنے رکھو. تم یہ مت بولو کہ میں کامیاب ہو گیا, مقدمہ جیت گیا, میں سمجھ میں آ رہا, میرے حق میں فیصلہ ہو گیا. اگر یہ سمجھ رہے ہیں آپ دھوکے میں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرماتے ہیں. دیکھیے بڑی پیاری بات ہے, سنیے ذرا. دو آدمی کوئی جھگڑا لے کے میرے پاس آئے, مقدمہ لے کے, اور میں یہ دونوں کی گفتگو سننے کے بعد جو دونوں میں زیادہ چرب زبان تھا ذرا بولنے میں, اور وہ جھوٹ بول کے چرب زبان استعمال کر کے اگر میں اس کی باتوں میں آ گیا اور آ کے اگر اس کی حق میں فیصلہ دے دیا تو وہ حقدار نہیں ہوتا, اور وہ جو کچھ بھی میرے پاس سے لے کے جا رہا ہے وہ جہنم کا ٹکڑا ہے آپ کا. اصل فیصلہ تو وہاں ہونے والا ہے. میں فیصلہ کرنے سے کوئی آدمی اگر حقیقت میں حقدار ہے تو حقدار نہیں ہوتا, کیونکہ میں گواہ کی بنیاد پہ کر رہا ہوں, اس کی چرب زبانی کی بنیاد پر ہوں, اور سامنے والا حق پہ تھا اور صحیح معنوں اپنے مقدم کو نہیں لڑ سکا انہیں. تو یہ مت سمجھ لینا کہ میں فیصلہ کر دیا تو انہیں حقدار ہو گیا. اس کا فیصلہ پھر ہونے والا ہے, اور جو کچھ بھی وہ میرے پاس سے لے کے جا رہا ہے وہ جہنم کا ٹکڑا ہے. یہی بات ہے. سارے معاملات اللہ کے حضور میں پیش کیے جائیں گے. ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے مومنوں, اے ایمان والو, اللہ کے آگے رکوع کرو, اس کے آگے سجدہ کرو, اور اپنے رب کی بندگی کرو, عبادت کرو, پرستش کرو, اور اچھے کام کرتے رہو, خیر کے کام کرتے رہو, تاکہ تم فلاح پا جاؤ, کامیاب ہو جاؤ اللہ کے پاس دربار میں. دیکھیے یہاں پہ بات آئی تین, رکوع, سجدہ, عبادت اور اعمال خیر, چار باتیں آ گئی. فرمایا ارکعوا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا, سجدہ, رکوع. رکوع ایک تو رکوع وہ ہے
جو ہم نماز میں کرتے ہیں. یہاں پہ وہ رکوع مراد نہیں ہے، عام بات ہو رہی ہے. عام سے مراد کیا رکوع میں؟ یعنی اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہوئے زندگی گزارو. تم عاجزی کرو ہمیشہ اللہ کے آگے، اور اللہ کے بندوں کے آگے تمہارا معاملہ بڑا نرم ہونا چاہیے. اللہ کے آگے رکوع، اللہ کے آگے عاجزی، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ آپ کا معاملہ ہمدردانہ ہونا، نرمی کا ہونا، خیر کا ہونا، خندہ پیشانی کا ہونا، دونوں باتیں. رکوع پوری زندگی رکوع ہے. اس کے بعد فرمایا واسجدوا، اس کے آگے سجدہ کرو. سجدہ کیا ہے؟ سجدہ انسان کی ذلت کا آخری مقام ہے. اس سے آگے اب انسان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. گر گیا کسی کے قدموں میں سے، اب کیا کر سکتا نا؟ اس سے آگے کوئی ہے؟ بگڑے ذلت کا کوئی مقام ہے اس سے آگے نہیں. یہ آخری مقام ہے، اور اس لیے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے سجدہ. کیونکہ آخری اگر ہم گر سکتے ہیں تو صرف اللہ کے آگے گر سکتے ہیں. باقی سب تو میرے جیسے آپ کے جیسے ہیں، اس کے آگے کیا کریں؟ اسی لیے اللہ نے سر کو اونچا کیا ہے. اللہ نے اسی لیے اپنے بندوں کے سر کو اونچا کیا ہے. پوری مخلوقات لے لو آپ، انسان ان سب سے ہٹ کے ہے. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 پیر والا بنایا، باقی سب کو 4. 2 پیر والا ایسا کھڑا ہوا، اسٹریٹ ثابت، سر اٹھا کے کھڑا ہوا ہے. باقی جتنی مخلوقات آ رہے ہیں آپ کے 4 پیر والے، وہ سب آپ کے آگے جھک کے آ رہے ہیں. اس کے معنی کیا ہے؟ انسان کی بڑائی ہے تمام مخلوقات کے اوپر، پوری مخلوقات کے اوپر. اللہ نے انسان کو، ہو سکتے ہو غیبی مخلوق ہوں گے، اب تو اس سے بات نہیں کریں گے اور کون سی مخلوق اللہ کے، لیکن ہمارے مشاہدے میں جتنے مخلوقات ہیں ان سب میں حضرت انسان کھڑا ہوا ہے. سر اونچا ہے اس کا، اور یہ سر صرف اللہ کے آگے جھک سکتا ہے، کسی اور کے آگے نہیں. اگر یہ سر اللہ کے آگے کا اور جھک رہا ہے، اس سے زیادہ ذلیل مخلوق کوئی نہیں ہے. سمجھو، لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اچھے ساتھ میں پیدا کیا ہے، مگر ان میں سے کچھ ایسے بھی ذلیل ہیں، ان سے بڑھ کے ذلت کسی اور کی نہیں. ایسے لوگ غیر اللہ کے آگے سجدے کرتے ہیں، نہ مقام گوانا ہے. اسی لیے اقبال کی ایک بات ہے، اس میں انہوں نے کہا تھا وہ ایک سجدہ تو جسے گرا سمجھتا ہے، دیتا ہے تجھے 1000 سجدوں سے آزادی غلامی. ایک جگہ اگر انہیں سمجھ جائے کہ بھئی اللہ ہی کے آگے اگر سجدہ، اس کو معلوم ہوگا جہاں جہاں بھی اور سجدے کر رہا ہوں سب کو چھوڑ دے گا، آزاد ہو جائے گا، صرف اللہ کیا. وہی ہے انسان ادھر اللہ کو بھی سجدہ کر رہا، دوسروں کو بھی کر رہا. اس کو شرک کہتے ہیں اسلام میں. فرمایا سجدہ کرو، اور سجدہ وہ عبادت ہے، اس عبادت میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بندہ سجدے میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہونے والا اگر کوئی عمل ہے اس کا، وہ سجدہ ہے. اسی لیے سجدے میں دعائیں کرو. نفل نمازیں پڑھتے ہیں نا، سجدے میں دعا کرو، اپنی زبان میں کرو، کوئی ضروری نہیں عربی میں کرنا. عربی میں تسبیحات کرو، اس کے بعد سجدے کر کے اس میں اللہ سے مانگو، اپنی زبان میں مانگو. قرآن میں بھی بات آئی فسجد واقترب، سجدہ کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ کے قریب ہو جاؤ سجدے کے ذریعے. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اب یہ رکوع
رکوع عبادت، سجدہ عبادت، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اس طرح ساری عبادتیں اپنے رب کے لیے ہیں. اس کے آگے اپنے رب کی عبادت کرو. اس کے بعد عام زندگی میں کیا کرنا ہے؟ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. خالی عبادت سے معاملہ بننے والا نہیں ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ سے. اب تم کو اپنے مخلوقات یعنی لوگوں کے درمیان میں اپنے معاملات کو بھی اچھا کرنا ہے. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، نماز عبادت، رکوع سجدہ روزہ حج زکوٰۃ عبادت تو ہو گئے اللہ کے ساتھ. اب بندوں کے ساتھ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اچھے اعمال کرنا ہے، خیر کے اعمال کرنا ہے آپ کو معاشرے میں، سب کے ساتھ اچھا رہنا ہے آپ کو لوگوں کے ساتھ. خیر الناس من ينفع الناس، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، لوگوں کے کام میں آنے والا ہو. بھائی کسی کام کا ہی نہیں ہے، خالی نمازیں پڑھ رہا تو جو اہمیت ہی نہیں ہے اس کی بھی. کام میں آنا ہے آپ کو. اللہ محتاج نہیں ہے آپ کے عبادات کا، آپ کے ساتھ ہی آپ کا معاشرہ آپ کا محتاج ہے، اللہ نہیں ہے. ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، ایک دوسرے کے خیر کے لیے ٹھہرنا ہے. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، خیر کے کام کرو، اچھے کام کرو، بھلائی کے کام کرو، نیکی کے کام کرتے رہو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تبھی جا کے تمہاری نجات ہوگی، خالی نمازوں سے نہیں ہوگی. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو. اب جہاد بولے تو وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں تلوار لے کے نکل گئے. جہاد کے لفظی معنی جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، اسٹرگل کرنا، محنت کرنا، اچھے کام کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے کے کام، مخلوق کے کام میں آنے کے لیے محنت کرنا. ہمارے پاس جملہ کیا ہے معلوم ہے؟ تھوڑا کماؤ اپنے لیے کماؤ، یار زیادہ کما کے کہیں دوسروں کو بتاؤ. اللہ بول رہے زیادہ کماؤ دوسروں کے لیے، دوسروں کے لیے کماؤ. ہمارے پاس الٹا معاملہ ہے، زیادہ کمانا کہیں کو دوسروں کے، اپنے لیے تھوڑا کماؤ. غلط. کیا کہا قرآن نے؟ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہو. قرآن میں دو الفاظ ہیں، ایک جہاد ہے ایک قتال ہے. وہ الگ ہے. قتال بولے تو ڈائریکٹ مثلا لڑائی کا چاہے، یہ جہاد ہے. یہ ہم جہاد کو ہی قتال سمجھتے ہیں. یہ بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہو گئی ہمارے پاس اس میں، کیونکہ یہ موضوع نہیں ہے آج ہمارا، اس کے لیے وہ لمبی بحث ہونی چاہیے. لیکن جو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ لوگ جہاد بولے تو فوری وہ نکلتے ہیں گن کلچر جہاد، تلوار کلچر جہاد. نہیں میرے بھائی، آپ کا جہاد جو ہوگا اس وقت اس موجودہ دور میں ہم کر کیا رہے ہیں دوسرے انسانوں کے لیے، کیا فائدہ ہم سے ہو رہا دوسروں کو، یہ جائزہ لینا ہے نا. اس لیے فرمایا، اسی لیے حدیث میں بات آئی المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے لڑ رہا ہے. کیا مطلب؟ آپ جھوٹ بولے تو فائدہ ہو رہا لیکن نہیں بول رہا ہوں، نفس کو کنٹرول، غصہ آ رہا، غصے کو قابو کرنا. اب یہ سب کیا ہے؟ نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے. یہ اصل پہلے یہاں ہے جہاد. الجہاد المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. اسی لیے مہاجر کے بھی الفاظ آئے حدیث میں. ہجرت کرنے والے کون ہیں؟ مہاجر. ایک تو ہجرت کے معنی کیا ہے؟ مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے ان کو مہاجر کہتے ہیں. لیکن معنوی ہجرت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہاجر من حجر الخطایا والذنوب. حقیقی مہاجر وہ ہے جو وطن کو تو چھوڑا ہوا تو ہے، لیکن حقیقی مہاجر وہ ہے آخری سانس تک جو خطاؤں کو چھوڑ دیا، گناہوں کو چھوڑ دیا، وہ ہے. مکہ چھوڑنے کے بعد یا مدینہ میں جانے کے بعد اب ظاہر ہے کہ ختم ہو گیا کہ نہیں، وہاں پہ بھی اب نفس سے چلنا ہے. آپ الجاہد مجاہد فرمایا یہاں پہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اس نے تم کو اس کام کے لیے چن لیا ہے،
مسلمانوں کو اس کام کے لیے اللہ چن لیا ہے. کس کام کے لیے؟ اوپر سے کیا بات آ رہی تھی؟ اللہ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ فرشتوں میں سے کسی کا انتخاب کر لیتے ہیں، انسانوں میں سے کسی کا انتخاب کر لیتے ہیں، اللہ اپنا پیغام ان تک پہنچاتے ہیں. اب یہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اب اس کے بعد ان کی امت تک پہنچا. اب امت کو اللہ نے چن لیا اس کام کے لیے. اللہ نے کیا کیا؟ اب امت مسلمہ کو چن لیا اب اس کام کے لیے. اب ان کا کام ہے کہ اللہ کی بات، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے. یہ جدوجہد، یہی جہاد ہے، اصل جہاد یہی ہے. اس معاملے میں ہم کو غفلت میں نہیں رہنا چاہیے. ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے. بلغ عنی ولو آیا، ایک آیت بھی اگر آپ کو اللہ کے نبی سے پہنچی ہے تو اس کو آپ دوسروں تک پہنچانا یہ آپ کے پاس امانت ہے. هو اجتباکم، اللہ نے تم کو اس کام کے لیے چن لیا ہے، تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے. یہ وہی الیہ ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، اے نبی کہہ دیجیے یہ قرآن اللہ نے میری طرف بھیجا ہے اور میرا کام ہے میں دوسروں تک پہنچا دوں، اور جس تک یہ قرآن پہنچا ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے یہ دوسروں تک پہنچائے. یہ سورہ انعام کی آیت ہے. اور یہ اللہ نے فرمایا اللہ نے تم کو اس کام کے لیے چن لیا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اللہ نے اس دین میں تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں رکھی ہے. ہر مشکل کام کر رہا ہے، تم نہیں بول کے نہیں، یہ بھی کام کر کے دیکھو. اللہ مشکلات کو بھی آسان کر دے گا. انسان اگر کام کرنے کا عزم کر لے، ہمت کر لے، تو مشکل کام اس کے لیے. ارے لوگ کہاں نہیں چلے جا رہا، لیڈیز عورتوں کو دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کا، وہ ماؤنٹینس، وہ پہاڑ کی چوٹی پہ چلے کوشش. ویسا تو نہیں ہے نا اتنا جان کو حکم میں ڈالنے کا. کیسا جا رہے ہیں کہ آپ جان کو حکم میں ڈال لیں؟ کیوں؟ اس کے سامنے ایک ہمت ہے کہ میں عزم کر لیا ہوں، میرے کو جانا ہے، میرے کو ریکارڈ میں آنا ہے، گنیش بک میں میرا نام آنا ہے، اس کے لیے ہی کر رہا ہوں. اللہ بول رہے ہیں کہ بھائی تمہارے لیے اللہ نے تو وعدہ کیا ہے جنت کا، تم جنت میں جانے کے لیے کام تو کرو. تم دیکھو دنیا میں کیسے کیسے کام کرو، کیسے کیسے مشکل کام کر رہے ہیں. دیکھو ذرا دنیا میں کیسے کیسے گیم کھیلے جا رہے ہیں، دنیا انٹرنیٹ پہ جان کو جوخم میں ڈال کے جا رہے ہیں. کیوں؟ محض تخمہ لینا ہے اور کیا ہے، میڈل لینے کے لیے ہو رہا ہے سب. تو تمہارے لیے اللہ نے، اگر تمہارے سامنے جنت آ گئی تو پھر کوئی کام بھی تمہارے لیے مشکل نہیں رہے گا. ایک مثال، ایک صحابیہ جنگ احد چل رہی ہے، ایک شخص کا واقعہ ہے، اور اس کے ہاتھ میں کھجور ہے، کھا رہے ہیں پیچھے ترکش یعنی تیر کم لگے ہوئے ان کا پیچھے. کھجور کھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر میں اس جنگ میں مارا جاؤں، شہید ہو جاؤں، کیا میرے لیے جنت ہے؟ سیرت کی کتاب میں ملتی ہے یہ بات. اللہ کے نبی ہاں بے شک. وہ کھجور کھا رہا تھا، 3-4 کھجور منہ میں تھے، باقی کے جو خدا میں تھے پھینک دیا اور جا کے ڈنڈا چلا. ایسا باطل کے صفحہ میں گھس کے کئی لوگوں کو قتل کیا. جنگیں ہوتی ہیں، جنگ بدر کا اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کے بعد وہ شہید ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہے اس کو دیکھو. صرف جنت کا لفظ نکلا میرے زبان سے، یقین کر لیا اور جان دے دیا جنت کے لیے. ہمارے پاس کوئی جنت سب سے سستی بولے تو جنت ہے. پودینے کا کٹا، کوتمیر کا کٹا مہنگا ہے جنت کے مقابلے نہیں. کیونکہ ہمارے سامنے جنت کو ہٹا دیا گیا. ہٹا دے کہ جنت کے لیے کیا کیا گیا. کچھ وظیفے پڑھ لو تم جنت میں جانے کے، یہ اتنی دفعے پڑھو جنت کے لیے، سمجھ میں آ رہا؟ وہ اتنی دفعے چڑھو، اتنے دفعے پڑھو اتنے جھاڑا نکلیں گے جنت میں. ارے جنت کا ویران پہلے سے پڑی ہوئی ہے کہ تو یہاں پڑھے تو جھاڑا نکل رہا. کیا بات ہے یار، کیسی بات کر رہے لوگ؟ بول رہے کیسی تقریر کر رہے بھائی؟ تم اتنا بڑا بولے جیسا پڑھتے وہاں جنت میں جھاڑا اڑ جا رہے. تو جنت کیا ریگستان ہے؟ آپ پڑھے تو جنت میں جھاڑا آ رہے؟ ارے نہیں بھائی، کوئی
بات کرے تو ذرا کچھ کرو، سر کی نہیں، پیر کی نہیں، کچھ بھی نہیں، اس کو اڑا کے بھیج دے رہے کچھ دکھا رہے. ایسا نہیں ہے. جنت کو اللہ کو جب تک چاند اور ماز کی تو نہیں کبابیں نہیں مل سکتی. یہ کلیئر کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا. اللہ نے تمہارے کو کام اس کام کے لیے چن لیا، اور اس میں کوئی مشکل نہیں. ملت ابیکم ابراہیم، اور یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے اسلام، ان کا دین ہے یہ. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. سب کا نام مسلمان ہے، فرقوں کا نام نہیں ہے. ہمارے فرقے جو بن گئے، دور نبوت میں ہم چلے جائیں گے نا، دور صحابہ میں چلے جائیں گے. آپ کون سے فرقے تھے ذرا بولو؟ تھے کچھ؟ لاؤ بھائی کوئی حدیث کی کتابوں میں سے لاؤ. یہ فرقہ تھا کیا؟ وہ مسلکہ تھے کیا؟ شیعہ تھے کیا؟ سنی تھے کیا؟ یہ حنفی یا سلفی کون تھے؟ صرف مسلمان. تو وہ دین چاہیے ہم کو جو رسول اللہ کے دور میں تھا. یہ بعد میں آگے بنا لیے تو مسلمان، میں تو شیعہ، میں فلاں فلاں، کچھ نہیں ہے، سب غلط ہے. اس لیے ہم سب مسلمان ہیں. ہم کو بانٹ دیا گیا، تقسیم کر دیا گیا، اور ہم کو بانٹ کے دنیا نے، ہمارے دشمنوں نے ہم کو ایک دوسرے سے لڑا دیا، ایک دوسرے سے لڑا دیا. ایک دوسرے کے دلوں کے اندر نفرتیں پیدا کر دی گئی، کلمہ گو کے دلوں کے اندر، فرقوں میں. یہ سب اکھاڑ کے پھینک دیجیے. اب کچھ نہیں، نہ شیعہ، نہ سنی، نہ حنفی، نہ فلاں نہ فلاں، نہ وہ کیا بولتے اب وہ حنفی مسئلے کے جھگڑے ہمارے پاس چل رہے، نہ سلفی، کچھ نہیں. بات وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اب پڑھیں گے سورہ حمیم سجدہ میں. اس سے بہتر بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کے اللہ کی طرف بلائے اور یہ کہے میں مسلمان ہوں. کیا بولے اللہ؟ قال اننی من المسلمین. اور یہ کہتا ہے، ٹھوک بجا کے کہتا ہے میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے، میرا تعلق اسلام سے ہے. یہ بول رہے اللہ. آج فرقوں میں بڑھ گیا، یہ فرقے وہ فرقے بول کے پورے لڑ جھڑ کے آپس میں تباہ کر رہے، ایک دوسرے کا خون بہ رہا ہے. اور ہمارے دشمن کو جناب یعنی ہمارے خلاف گولی کی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ختم. ہم کو لڑا رہا، ہم لڑ رہے ہیں، سب کو نکالو. کچھ نہیں، صرف قرآن پڑھیے، قرآن سمجھیے، اور قرآن کے مطابق جو چیز ہے اس کو لیجیے. اب سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ قرآن کی تفسیر ہے. وہ قرآن کے خلاف نبی کی زندگی نہیں ہو سکتی. قرآن کے تشریح ہوگی، قرآن کی توضیح ہوگی. اس لیے قرآن کے عملی نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کا اجماع ہے. اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا اس قرآن میں بھی اور اس سے پہلے بھی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ. اور یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں تمہارے پر گواہ رہیں گے. اور گواہ بن کے کیا بنیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ کتنی پیاری بات ہے. گواہ بول کے یہ بولیں ارے میں کب بولا تھا تم کوئی شیعہ ہے، تم سنی ہے، تم حنفی ہے، تم سلفی ہے؟ میں کب بولا تھا؟ کیا تمہارا کیا رکھ لیا سب بول کے گواہی دیں گے؟ ارے میں تو تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، مومن رکھا تھا، یہ تم فرقے بنا دی، یہ گواہ ہوں گے کل. رسول تمہارے پر گواہ بنیں گے اور تم لوگوں کے اوپر گواہی دینا ہے، حق بات کی گواہی دینا ہے. اور یہ گواہی دینا ہے کوئی فرقہ اسلام میں نہیں ہے، صرف اسلام، مسلمان، بس ختم. اور کچھ اتنی بات ہے. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ. یہ جھگڑوں کو چھوڑو، فرقواریت کو چھوڑو. اب کرو کیا؟ سب مل کے نماز پڑھو، کندھے سے کندھا لگا کے سب ٹھہر جاؤ. دیکھ رہے ہو؟ چھوڑو جھگڑوں کو. تیری مسجد الگ، میری مسجد الگ، تیری نماز الگ، میری نماز الگ، کچھ نہیں. سب کی مسجد ایک ہے، سب کی نماز ایک ہے. ایک دوسرے سے کندھا لگاؤ اور اس بات کا ثبوت دو ہم فرقے نہیں ہیں، ہم ملت ہے، ہم اسلام ہے، ہم دین ہے، فرقوں کا نہیں ہے. یہ اقیموا الصلاۃ. سب کے فرقے الگ ہیں، سب کے
مسجدیں الگ ہیں، پر سب کے نماز ایک ہی جائے، سب کے مسجدوں کا قبلہ ادھر ہی جائے، کعبۃ اللہ کی طرف ہے، الگ بناؤ نا پہ کیوں؟ فرقہ الگ ہے تو قبلہ بھی الگ بناؤ، نہیں ہے، وہی 5 نمازیں ہو رہی سب کے پاس، وہی فجر میں 2 ہو رہی، وہی ظہر میں 4 ہو رہی، وہی مغرب میں 3 ہو رہی، وہی عشاء میں کتنے ہو سب کے کہیں کا جھگڑا؟ کیا معمولی چیزوں میں جھگڑا نہیں کریں آپ؟ اختلاف نہیں، باقی الصلاۃ، سب مل کے نماز پڑھو، سب مل کے نماز، کوئی فرقہ نہیں، وآتوا الزکات، سارے مل کے زکات نکالو، ملت اسلامیہ کو اگر تم کو بچانا ہے، اللہ کے دین کو مضبوط کرنا ہے، تو سب مل کے دین کی استقام کے لیے، دین کے قیام کے لیے محنت کرو۔ تیرا دین میرا دین، تیرا فرقہ میرا فرقہ، سمجھ میں آ رہا؟ زکات نکل رہی تو بھائی اپنے فرقے کے لوگوں کو بلاؤ، ارے کمائے، ارے نہیں انہیں تو کھاتا پیتا تو بھی کیا ہوا، نہیں وہ بازو والا ہے پریشان ہے، نہیں اپنے فرقے کا نہیں دینا اس کو، ارے یہی چل رہا میرے بھائی۔ پہلے جماعت والے بولتے تھے مسئلہ مشہور ہے، اندھا کیا کرا تھا چوڑے اپنے لوگوں میں گوٹ بانٹ لے، ویسے چلتا ہے، نہیں ہے ویسا۔ زکات، واعتصموا باللہ، اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ، اللہ سے چمٹ جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کو تھام لو، وہ مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے، وہ تمہارا کارساز ہے، وہ تمہارا حمایتی ہے، نعم المولا و نعم النصیر، اور بہترین تمہاری کارسازی کرنے والا ہے، بہترین تمہاری مدد کرنے والا ہے، اور بہترین تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ دیکھو تم اللہ کیسی مدد کرو، دیکھو سمندر سامنے ہے، پیچھے دشمن ہے فرعون، پیچھے بھی موت، سامنے میں موت، اللہ حکم دیا موسیٰ، اے موسیٰ مارو لکڑی اپنی عصا، سمندر پھٹ گیا۔ اللہ مدد کیسی کر رہا، کیسی مدد کر رہا، اس کی مدد ایسی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں صبح میں سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں بیٹھ کے، اللہ کے نبی کے گھر کو گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، کب باہر نکلیں گے تو کب ہم تلواروں سے حملہ کریں گے۔ اللہ کے نبی سکون سے گھر کے باہر نکلے، سب دیکھتے رہ گئے، رات بھر جگہ ہوم آنے لگی، اللہ کے نبی مٹی اٹھا کے ان کے سروں پہ ڈال کے نکل گئے، دیکھا کہ کیا بات ہے، اب تک پتہ ہی نہیں ان کو نکل گئے، گھر کے اندر دیکھے تو خالی حضرت علی ہے۔ یہ ہے، ہم آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کی مدد کیسی کیسی آئی، آپ تاریخ پڑھیں گے صحابہ کے دور میں، آپ کو پتہ چلے گا الحمدللہ۔ تو بہرحال یہ آیات ہے، 10واں رکوع ہے، آپ گھر میں جا کے بھی پڑھیے اسے ہوم ورک کے طور پہ انشاءاللہ، ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ سورہ حج کا رکوع ہے اس میں، اور بڑی پیاری باتیں اس کے اندر، اچھی اچھی باتیں کہی گئی ہیں، اور آج کل کے حالات سے بھی اس میں کو بات آ رہی ہے، سمجھ میں آ رہا۔ اب ایران ہے، لڑائی جھگڑا کیا کیا کچھ ہو رہا ہے آج کل، اس میں کہ تو بحث پڑ گئی، ارے انہیں شیعہ ہے، کہیں کو خوش ہو رہے انہیں مارا، ارے بھائی شیعہ ہے تو کیا بول رہے تم، اس سے کیا تعلق ہے آپ کا، یہ وقت ہے کیا یہ باتیں بولنے کی ہے؟ یار شیعہ سنی کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ۔ اب اسرائیل مار رہا تو اسی لیے تھوڑا ہی مار رہا کہ تو شیعہ ہے، بھائی صحابہ کو گالیاں دیتا تھا بلکہ مار رہا ہے ہمیں، ایسا سمجھ کے مار رہا، اسلام سے دشمنی ہے اس کو، اور جو بھی اس کا جواب دے گا تو یقیناً وہ مسلمانوں کا ہیرو ہی ہوگا، کسی کے پاس وہ دم نہیں ہے۔ اللہ کسی سے کام لے لیتا ہے، لے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ امت مسلمہ کے قتل کے ارادے بنائے جا رہے ہیں، تو اب کون اٹھ کے کیا بولا بھائی، کوئی بھی انصاف کی بات ہے، اب انصاف کا جناب علی کبھی بھی ساتھ دیجیے، کوئی بھی ہوگا۔ قرآن نے بات کہی، لا یجرمنکم شنآن اللہ تعدیلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہیں تمہارے کسی کی دشمنی تمہاری آنکھوں پہ پردہ نہ ڈال دے، یہ دشمن ہے ہم اس کی مدد کیوں کرنا، ارے بھائی اگر وہ مظلوم ہے، دشمن بھی ہے تو اس کی مدد کرو، بول رہے اللہ انصاف کے اگر ہے تو، انصاف مت چھوڑو، تم دشمن بھی ہے تو نہیں ہے۔ تو بہرحال آج کے حالات نازک ہیں، امت مسلمہ کے تحت اللہ سے دعا کیجیے، اب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو محفوظ رکھے، دعا کرتے ہیں۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین
اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم اعز الاسلام والمسلمین. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.